الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، تماماً علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، پورا احسان کرنے کو اس پر جو کار ہے، ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لے آئیں۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو اور ہر شے کی تفصیل ہو اور ہدایت اور رحمت ہو کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لے آئیں۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ یہاں کتاب سے مراد تورات شریف ہے، سب سے پہلے کتاب الہی جو کسی پیغمبر، رسول اور نبی پر نازل ہوئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ اس سے پہلے پیغمبروں کو، رسولوں کو، نبیوں کو صحیفے ملتے تھے، اور یہ جو فرمایا تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں محسن یعنی نیک لوگ اور غیر محسن بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے محسنین یعنی نیک لوگوں پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے یہ کتاب نازل فرمائی۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق نیک کام کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمت پوری کرنے کے لیے ان کی کتاب یعنی تورات دی۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے تورات میں دین کی کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ فرمایا کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں دین کے تمام احکام، عقائد اور مسائل کی تفصیل ہے، لہٰذا اس میں ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تمام دلائل ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ برکت والی کتاب، مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم ہو۔ اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم ہو۔ وَهَٰذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب یعنی قرآن شریف جو کثیر خیر والا، کثیر نفع والا اور کثیر برکت والا ہے، اور قیامت تک رہے گا، اور تحریف و تبدیل و نسخ سے محفوظ رہے گا۔ قرآن اس لیے مبارک ہے کہ مبارک فرشتہ اسے لایا، قرآن اس لیے مبارک ہے کہ یہ مبارک مہینے رمضان میں لایا گیا، قرآن اس لیے مبارک ہے کہ یہ مبارک ذات پر اترا، خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ ہے۔ جس کام پر اس کی آیات پڑھ دی جائے اس میں برکت ہو جائے گی، اور سب سے بڑھ کر اس کی تعلیمات اور ہدایت برکت والی ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس کی پیروی کرو، یعنی قرآن کریم میں احکامات پر عمل کرو، جو قرآن کریم میں احکام مذکور ہیں ان پر عمل کرو، ممنوعات جن سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آ جاؤ، اور اس کی مخالفت سے بچو تاکہ
اس اتباع اور عمل کی برکت سے تم پر رحم کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امت پر قرآن مجید کا ایک حق یہ ہے کہ وہ اس مبارک کتاب کی پیروی کرے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچے۔ افسوس فی زمانہ قرآن کریم پر عمل کے اعتبار سے مسلمانوں کا حال انتہائی ناگفتہ ہے۔ آج مسلمانوں نے اس کتاب کی روزانہ تلاوت کرنے کی بجائے اسے گھروں میں جزدان و غلاف کی زینت بنا کر اور دکانوں پر کاروبار میں برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور تلاوت کرنے والے بھی صحیح طریقے سے تلاوت کرتے ہیں اور نہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے رب نے اس کتاب میں ان کے لیے کیا فرمایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اس مقدس کتاب کو سینے سے لگا کر رکھا اور اس کے دستور و قوانین اور احکامات پر سختی سے عمل پیرا رہے، تب تک دنیا بھر میں ان کی شوکت کا ڈنکا بجتا رہا اور غیروں کے دل مسلمانوں کا نام سن کر دہل جاتے تھے۔ اور جب سے مسلمانوں نے قرآن عظیم کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تب سے وہ دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کریم کے احکام پر عمل نہ کرنے کا دنیاوی نقصان تو اپنی جگہ، اخروی نقصان بھی انتہائی شدید ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت مقبول ہے۔ جس نے اسے اپنے سامنے رکھا، یعنی اس کے احکامات پر عمل کیا، تو یہ اسے پکڑ کر جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے اس کے احکامات کی خلاف ورزی کی، اسے اپنے پیچھے رکھا، تو یہ اسے ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے، جڑ جانے اور اس کے احکامات کو سمجھنے، سیکھنے، تجوید کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک سینہ بسینہ روشن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔